مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مجلس اعتکاف کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا، جس میں دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ آپ نے 30 دن اعتکاف کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ بھی لیا۔ اعتکاف مجلس الحمدللہ یہ مستقل ایک مجلس ہے دعوت اسلامی کی۔ کابینات ذمہ دار اس کے بنے ہوئے ہیں، کابینہ ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کی رہنمائی کے ساتھ یہ مجلس کام کرتی ہے۔ رکن شورا بغداد بھائی کی ذمہ داری ہے، اور ماشاء اللہ آج دارالفتہ اہل سنت داتا دربار کے ہمارے مدنی علماء مشورے میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور انہیں بہت سی باتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ اور میں تمام ڈویژن مشاورت کی نگران اور نگران کابینہ کو مدنی چینل کے توسط سے عرض کرتا ہوں کہ جب تک دارالفتہ اہل سنت کی کلیئرنس نہ ہو جائے، این او سی نہ مل جائے کہ اس مسجد میں آپ اعتکاف کروا سکتے ہیں، اس وقت تک آپ کو تنظیمی طور پر اس مسجد میں اعتکاف کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ مجلس فیضان مدینہ جو وقف املاک ہیں دعوت اسلامی کی، اس کی شرعی رہنمائی کے لیے مجلس بنی ہے، اس کا شرعی طور پر جائزہ لینے کے لیے دارالفتہ کے مشورے کے ساتھ بنی ہے۔ انشاءاللہ 129 مقامات کا اولاً یہ مجلس دارالفتہ اہل سنت کے مدنی علماء کے ساتھ دورہ کرے گی، اور اگر کہیں شرعی کمزوری ہے تو اس کو دور کروانے کے لیے مشورہ بھی دے گی اور ترکیب بھی بنائے گی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ شروع سے ہی شرعی رہنمائی کی طرف ہماری توجہ دلاتے رہتے ہیں، علم دین سیکھنے سکھانے کے لحاظ سے توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ فیضان رمضان ضرور پڑھ لیں بھائی، رمضان آنے سے پہلے، اور جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے 30 دن کا، یعنی ماہ رمضان کا یا آخری عشرے کا، انہیں چاہیے کہ فیضان رمضان میں جو اعتکاف کے تعلق سے مضمون ہے وہ ضرور پڑھ لیں، اعتکاف کے مسائل پڑھ لیں، تاکہ اس سے آگاہی ہو جائے، علم دین مل جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اعتکاف کی ہم برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور تمام ذمہ داران کو درخواست ہے کہ وہ اعتکاف کریں۔ امیر اہل سنت کا مکتوب بہت پچھلے سال سے آیا ہوا ہے کہ سارے ذمہ داران وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ بعض یہ ہوتا ہے کہ وہ اس اعتکاف میں جا رہے ہیں، وہاں گھوم رہے ہیں، ادھر اعتکاف میں، یوں نہیں، ایک ہی جگہ اعتکاف میں بیٹھ کر ترکیب بنائیں۔ اور ذمہ داران کو یوں بھی اعتکاف کرنا چاہیے کہ اس سال تو اعتکاف کی تعداد بھی بڑھے گی، اعتکاف کے مقامات بھی بڑھیں گے، تو حلقہ ذمہ دار بھی تو زیادہ چاہیے نا، جو درس دینا سکھا سکیں، جو بیان کرنا سکھا سکیں۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان، جامعۃ المدینہ کے ناظمین و مدرسین اور طلباء بعض جو ماشاءاللہ اہل ہوں، ان کو بھی اپنے اعتکاف کی دعوت دیں، باقاعدہ بٹھائیں، اعتکاف ان کے سپرد کریں، اور انشاءاللہ دورہ حدیث کے طلباء تو انشاءاللہ سب کے سب باول مدینہ میں اعتکاف کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے پاکستان بھر سے ہمارے ذمہ داران کی کوشش ہے کہ فی ڈویژن 10 یا 12 اسلامی بھائی جو ہیں یہ تیار کیے جائیں گے، اور یہ ہزاروں اسلامی بھائی بذریعہ ٹرین، اسپیشل ٹرین، خاص ٹرین بک کرائی جائے گی، اسپیشل الگ سے نہیں ہوگی، جو ٹرینیں چلتی ہیں ریگولر اسی میں بکنگ ہوگی، اور مختلف بوگیاں بک کروائی جائیں گی، بسیں بک کروائی جائیں گی، اور ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ اعتکاف کرنے کے لیے اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ حاضر ہوں گے۔ وہاں کے اعتکاف کی خصوصیت کیا ہوگی کہ اللہ کے ولی انشاءاللہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ وہاں معتکف ہوں گے، اور اپنی زیارت و ملاقات اور مدنی مذاکروں سے نوازیں گے۔ بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی، میں کنفرم نہیں کر رہا، امیر اہل سنت ملاقات کرتے میں یہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مقدر بھی جاگ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ماشاءاللہ ہماری کابینات میں نام لکھے جا رہے ہیں اسلامی بھائیوں کے، کرائے بھی جمع کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ہماری سیرانی کابینات میں اس کی بھرپور تیاری ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ 500 اسلامی بھائیوں کا کرایہ یہ جمع کر چکے ہیں ماشاءاللہ، بقیہ بھی تیاریوں میں ہیں، چلیں گے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، منزل پر پہنچ ہی جائیں گے۔ جہاں اعتکاف کروایا جائے اس میں چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کو مدنی پھول سمجھ کر اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ اعتکاف میں
فنائی مسجد، خارج مسجد کی حد بندی، آئین مسجد کی حد بندی ہونا، معلوم ہونا معتکفین کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے جو بھی وہاں جو ذمہ دار ہیں ان سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب اعتکاف کا وقت شروع ہو اس وقت عین مسجد میں سب معتکفین موجود ہوں، اور خارج مسجد میں بلا عذر جانے سے بلکہ نیند میں بھی جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر جہاں اعتکاف کروانا ہو وہاں واش روم کتنے ہیں، استنجا خانے کتنے ہیں، اس کا بھی علم ہونا اور اس کی حد بندی ہونا ضروری ہے کہ جتنے اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے حساب سے ہی ہو۔ اسی طرح یہ ہے کہ جو بھی مسائل ہوں درپیش ہوں وہ فوراً کسی عالم دین سے رابطہ کر اس کا فوراً جواب حاصل کیا جائے۔